زیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انٹرنیشنل ہوتا ہے جس میں انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں اور اکنامکس کی بات ہوتی ہے اور جس میں تعاون کی بات ہوتی ہے، وہ ہر حال میں جو کنٹری جو اس کا میزبان ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی شنگھائی کی کانفرنس ہو رہی ہے یہ پاکستان کی ایک اچھی چیز ہے، اور پاکستان کی یہ جو ہمارا پرسیپشن ہے کہ پاکستان ایک ڈینجرس کنٹری ہے اس کو صحیح کرنے میں مددگار ہوگا۔ تو کبھی بھی کوئی معاشی معاملات پر ساتھ بیٹھنا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ بہت اچھا قدم ہے۔ اسپیشلی میں اس کو انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں دیکھتا ہوں، وہ بھی مجھے اس میں ایک اسٹیپ فارورڈ نظر آ رہا ہے۔ شبر زیدی صاحب، خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے IMF کی شرائط پہ دستخط کر دیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئی شرائط جو ہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا ہیں، اور اس سے موجودہ حالات میں پاکستان یہ شرائط پوری کر پائے گا؟ عام آدمی پر ان شرائط کے بعد بوجھ مزید کتنا بڑھے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ دستخط نہیں کرنے کا آپشن تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں کبھی بھی، اور شرائط جو ہیں وہ مشکل ہیں۔ ٹیکس کا بیس ہمیں بڑھانا ہے، ہمیں بجلی کی پرائس کو مارکیٹ پہ لانا ہے، پیٹرول کی پرائس کو مارکیٹ پہ لانا ہے، پبلک سیکٹر کو جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز لاسز میں ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مشکل ہیں، اور اگر کوئی بندہ، کوئی پاکستانی یا کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات سے نکل گیا ہے اور کسی بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ پاکستان کو نہیں سمجھا ہے، اس کو پاکستان کی معروضی حالت کا اندازہ نہیں ہے، اور ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ ٹیکس ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے زیدی صاحب کہ حکومت اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے کاروباری طبقات پہ بوجھ بڑھا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی درست ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں اس پہ پاکستان کا آج کا ٹیکس ہے، اس میں پاکستان میں آج جو ٹیکس والے ٹیکس کا بوجھ جس طرح سے آ گیا ہے، اس میں یہ معیشت آگے جا کے اسٹیگنیٹ ہونے والی ہے۔ آپ کو بالکل سمپل طریقے سے اپنا جو کرنٹ ٹیکس پیئرس ہیں اس پہ سے ریٹ سبسٹنٹلی کم کرنے پڑے، اور جو لوگ ٹیکس میں نہیں ہیں، سسٹم میں نہیں، ان کو ٹیکس میں نہیں لانا پڑے گا، ادروائز پاکستان کی معیشت چوک ہو جائے گی۔ اور یہ اس بات کا اندازہ نہیں، اس کا کوئی تعلق IMF سے نہیں، یہ پاکستان کی بنیادی پرابلم ہے جو ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ IMF تو کو اماؤنٹ ٹیکس کا چاہیے، وہ اماؤنٹ ہم کس طرح پورا کرتے ہیں مسئلہ اس چیز کا ہے، یہ نہیں ہے کہ اماؤنٹ کیا ہے۔ شبر زیدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حکومت کی جانب سے مہنگائی میں کمی اور معاشی صورتحال میں بہتری کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا واقع ہی یہ صحیح ہیں، اور پاکستان جو ہے اس میں اقتصادی ٹیک آف شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیں، میری بات سنیں، جو میں یہ بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ جو پوزیشن ہماری سال پہلے تھی آج ہم اس سے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، مگر یہ جو لفظ آپ بار بار آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، معاشی خوف اور یہ سب یہ الفاظ ہیں، ابھی پاکستان ابھی بھی بہت معاشی طور پر ڈیپ واٹر میں، اور مجھے کوئی کنکریٹ سوشل چینج نظر نہیں آتا، سوشو اکنامک نہیں آتا جو پاکستان کی معیشت کو صحیح پیرائے داخل ہو سکے۔ ابھی تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ نہیں کیا، ابھی آپ پتہ نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں ربا انٹرسٹ فری کی۔ اگر ہم ان چیزوں پہ لگے رہے آج بھی، اور ہم اس طرح کی بلا وجہ کی چیزوں پر ٹائم ضائع کرتے رہے تو پاکستان کبھی بھی ترقی یافتہ ملک نہیں بنے۔ شبر زیدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس ریونیو جو ہے اس کلیکشن میں اہداف پورے نہیں ہو سکے،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں منی بجٹ آئے گا؟ اور اگر منی بجٹ آئے گا تو پھر عوام کا مزید کیا جلوس نکلے گا؟ کہ منی بجٹ میرا نہیں خیال کہ منی بجٹ آئے گا، اس میں تو ہر روز ہی آ جاتا ہے جب آپ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیتے ہیں، جب آپ امپورٹ پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں تو خیر کام ہی ہے نا کہ کیسے آئے گا کیسے نہیں آئے گا، مگر یہ پاکستان کی جو معیشت کی کمی ہے، یہ مجھے یہ کہنا کہ اب بالکل تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ بہت شکریہ شبر زیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انٹرنیشنل ہوتا ہے جس میں انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں اور اکنامکس کی بات ہوتی ہے اور جس میں تعاون کی بات ہوتی ہے، وہ ہر حال میں جو کنٹری جو اس کا میزبان ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی شنگھائی کی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی ایک اچھی چیز ہے، اور پاکستان کی یہ جو ہمارا پرسیپشن ہے کہ پاکستان ایک ڈینجرس کنٹری ہے، اس کو صحیح کرنے میں مددگار ہوگا۔ تو کبھی بھی کوئی معاشی معاملات پر ساتھ بیٹھنا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ بہت اچھا قدم ہے۔ اسپیشلی میں اس کو انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں دیکھتا ہوں، وہ بھی مجھے اس میں ایک اسٹیپ فارورڈ نظر آ رہا ہے۔ شبر زیدی صاحب، خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے IMF کی شرائط پہ دستخط کر دیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئی شرائط جو ہیں، یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا ہیں، اور اس سے موجودہ حالات میں پاکستان یہ شرائط پوری کر پائے گا؟ عام آدمی پر ان شرائط کے بعد بوجھ مزید کتنا بڑھے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ دستخط نہیں کرنے کا آپشن تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں کبھی بھی، اور شرائط جو ہیں وہ مشکل ہیں۔ ٹیکس کا بیس ہمیں بڑھانا ہے، ہمیں بجلی کی پرائس کو مارکیٹ پہ لانا ہے، پیٹرول کی پرائس کو مارکیٹ پہ لانا ہے، پبلک سیکٹر کو جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز لاسز میں ہے وہ ہمیں صحیح کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مشکل ہیں، اور اگر کوئی بندہ، کوئی پاکستانی یا کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات سے نکل گیا ہے اور کسی بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ پاکستان کو نہیں سمجھا ہے، اس کو پاکستان کی معروضی حالت کا اندازہ نہیں ہے، اور ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ ٹیکس ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے زیدی صاحب کہ حکومت اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے کاروباری طبقات پہ بوجھ بڑھا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی درست ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں اس پہ پاکستان کا آج کا ٹیکس ہے، اس میں پاکستان میں آج جو ٹیکس والے کا بوجھ جس طرح سے آ گیا ہے، اس میں یہ معیشت آگے جا کے اسٹیگنیٹ ہونے والی ہے۔